شہزادی حسین رحیم یار خان پنجاب، وعلیکم السلام، تہجد، اشراق، چاشت کی نماز اور اوابین کی نوافل اور ذکر اللہ اور بہت کچھ پڑھتی تھی پابندی کے ساتھ، لیکن جب سے میں نے اس سلسلے سے منسلک ہوئی ہوں میرا کچھ بھی پڑھنے کو دل نہیں چاہتا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ دل میں ہر وقت بے چینی اور بے قراری بھی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے، بہت پریشان ہوں، کرم فرمائیے۔ بھئی اتنی ساری جو نمازیں آپ نے لکھی ہیں، تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین، یہ ساری کی ساری چیزیں نوافل تھے نا، کیوں کرتے تھے؟ اللہ کو پانے کے لیے۔ وہ جب اللہ سرکار گوھر شاہی کی نظروں سے اندر آ گیا تو نور ملنا شروع ہو گیا نا۔ اب جب نور ملنا شروع ہو گیا، اللہ کا راستہ مل گیا، صراط مستقیم مل گیا، تو اس کے بعد جو ہے ان کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اچھا بھائی، اب ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے تو یہ تہجد اور یہ اشراق اور چاشت اور اوابین اتنی ساری نمازیں بنائی کیوں گئیں؟ یہ ان لوگوں کے لیے بنائی گئی تھیں جن کو دل والا علم حاصل نہیں تھا کہ تم تھوڑا تھوڑا نور اس سے بناتے جاؤ، اور جن کو وہ دل والا علم حاصل ہو گیا ان کو کیا کہا؟ ان کو کہا یہ جو لوگ ہیں مومنین، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، یہ اٹھتے بیٹھتے سوتے وقت بھی اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ جن کو ذکر دل میں چلا گیا وہ سو رہے ہیں، ان کا شمار جو ہے جاگنے والوں میں ہے۔ سلطان باہو نے کہا کچھ ستے ہوئے جاگدے ہو اور کچھ جاگدے ہوئے ستے ہو، تو کچھ لوگ ہیں جو جاگ کر ساری رات عبادت کر رہے ہیں لیکن ان کا دل سویا ہوا ہے، ان کا شمار سوئے ہوئے میں ہے اللہ کی نظر میں، اور کچھ لوگ نرم بستروں پر سو رہے ہیں اور ان کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کی نظر میں ان کا شمار جاگنے والوں میں ہے، کیونکہ ان کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے نا۔ میں ایک دفعہ سمندری بابا کے پاس گیا تو سمندری بابا نے اپنا ایک قصہ سنایا، کہنے لگے کہ وہ جنگل میں تھے ہم، تو ایک درویش میرے ساتھ اور بھی تھا، تو ہم دونوں کا مقابلہ ہو گیا کہ کون زیادہ عبادت کرے گا رات کو۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں تو ساری رات عبادت کرتا رہا، اور وہ آدھی رات تک عبادت کی، پھر اسے نیند آ گئی، وہ سو گیا، لیکن غلام نبی جاگا ہوا تھا۔ تو میں نے ان کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ایک واقعہ میں بھی سناتا ہوں۔ میں نے ان کو کہا کہ بھائی دو بزرگ تھے، تو دونوں نے کہا چلو آج ہم عبادت کرتے ہیں، صحیح ہے؟ دونوں نے وضو کیا، ایک وضو کر کے نماز میں کھڑا ہو گیا اور دوسرا وضو کر کے سو گیا۔ میں نے کہا بتاؤ کون جیتا؟ کون جیتا؟ وہی جیتا نا کہ جس نے زیادہ عبادت کی۔ اچھا بھائی، زیادہ عبادت کا کیسے پتا چلا؟ کہ وہ جو جسم سمیت عبادت کر رہا تھا وہ اکیلا تھا نا، اور وہ جو سو گیا اس کی 16 مخلوقیں باہر نکل کے عبادت کر رہی تھی، یہ ایک اور وہ 16، کون جیتا؟ دراصل ایک بات اور بھی ہے، وہ بھی میں سوچتا ہوں بتائی دوں، یہ میں نے سرکار سے خود سنا۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ نمازیں وغیرہ جو ہے نا روحوں کے اوپر فرض ہے، یہ غور سے سننے والی بات ہے، یہ نمازیں وغیرہ جو ہیں یہ روحوں کے اوپر فرض ہے۔ اب روح تمہاری جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے، اس لیے تم جسموں سے پڑھواتے ہو نمازیں، کہ یہ جسم پڑھے گا تو نماز جو ہے کہلائے گی کہ چلو اس نے پڑھی ہے، کیونکہ یہ جسم بھی اسی کا ہی ہے نا۔ بڑی مجبور کر کے اٹھتے ہو، صبح کی نماز جو سب پہ بھاری ہوتی ہے بڑی مجبوری سے اٹھتا ہے بندہ، اور یہ جو جسم ہے یہ نخرے کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ جسم نخرے کرتا ہے۔ نخرے کیوں کرتا ہے؟ وہ یہ جسم کہتا ہے کہ میں نے تو جنت یہ دوزخ میں جانا ہی نہیں ہے، وہ میں اس کے چکر میں کیوں نماز میں پڑھوں؟ میں نے تو جانا ہی نہیں ہے، جانا تو اس نے ہے، اس کی روح جائے گی جنت میں، اس کی روح جائے گی جہنم میں نا، میں نے تو کدھر بھی نہیں جانا، تو اس لیے وہ جسم نخرے کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تک تیری روح تیار نہ ہو تجھے اس جسم کے نخرے برداشت کرنے پڑیں گے، اس کو بیلا پھسلا کے نماز میں لگا لیا کر، لیکن جب تیری روح بیدار ہو جائے گی، جب تیری روح بیدار ہو جائے گی تو پھر وہ روح نکل کے خود ہی چلی جائے گی، پھر جسم کو کہنا کہ بھائی پڑا رہ تو، اب پھر جسم کو کہنا پڑا رہ۔ پھر جب تیری روح نے ایک دفعہ بیت المعمور میں حاضر ہو کے نماز پڑھ لی، اس بات کے لیے حضور کی ایک حدیث آئی تھی جس کا لوگوں کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا۔ وہ حدیث کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 رکعت نماز صدق دل سے پڑھ لی تو بخشش کی امید رکھے۔ اب سوال یہ ہے کہ لوگوں نے تو ہزاروں نمازیں پڑھ لی صدق دل سے، تو حضور نے صرف 2 رکعت کا کہا، 2 رکعت کا کہا۔ وہ صدق دل کیا ہے؟ وہ آدمی سوچتا ہے کہ میں سچے دل سے پڑھ رہا ہوں، یعنی میں نیت کر کے پڑھ رہا ہوں کہ ہاں یہ نماز ہی پڑھ رہا ہوں۔ وہ صدق دل یہ نہیں ہے، صدق دل سے مراد ہے قلب کی حاضری والی 2 رکعت بھی مل گئی تو بخشش کی امید ہے۔ اب تو ذاکر قلبی بن گیا، ذاکر قلبی بننے کے بعد کبھی نہ کبھی تو نے نماز پڑھی ہوگی نا، بھلے جمعے کی پڑھی ہو ایک ہی، تو خدا قسم تو بخشش کی امید رکھ، کیونکہ وہ ذکر قلب کی وجہ سے، حاضری قلب کی وجہ وہ 2 رکعت تیرے اوپر پہنچ گئی ہے، اور وہ تیری 2000 روزانہ کی نمازیں بغیر حضور قلب وہ ادھر ہی گھوم رہی ہیں نا، وہ تو پہنچیں گے نہیں۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ بھائی قیامت میں نماز کا سوال ہوگا، تو سرکار نے فرمایا تو تیرا تو نہیں ہوگا، تو وہ حیران ہوا کہ جی میرا کیوں نہیں ہوگا؟ وہ فرمایا اس کا ہوگا جس کی کچھ پہنچی کچھ نہیں پہنچی، اس کا ہوگا کہ اتنی پہنچ گئی باقی کیوں نہیں پہنچی تیری، اور تیری تو ایک بھی نہیں پہنچی، تجھ سے کیوں پوچھیں گے؟ تجھ سے کیوں پوچھیں گے؟ وہ اس سے سوال ہوگا جس کی کچھ پہنچ گئی کچھ رہ گئی،
اس سے کہیں گے تیری اتنی پہنچ گئی، اتنی کیوں نہیں پہنچی؟ وہ حساب ہو گیا نا. اور جس کی ایک بھی نہیں پہنچی اس سے کیا پوچھیں گے؟ اس کو جہنم میں ڈالو، اس سے کیا پوچھنا، ایک بھی نہیں پہنچی. یہ جو فرض نماز ہوتی ہے نا، یہ اللہ کا حق ہے تمہارے اوپر. اگر فرض نماز تم پڑھتے ہو، ادا کرتے ہو تو کوئی احسان نہیں کرتے، اس کے اوپر جنت کی بات نہیں کرو. فرض نمازیں جو پڑھتے ہیں نا، یہ اللہ کا ٹیکس ہے، اس کی بندگی کا ثبوت ہے نا. یہ وہ تم نے اگر پڑھنی ہے تو کوئی احسان تو نہیں کرنا، وہ تو فرض ہے تمہارے اوپر، وہ تو پڑھنی ہے. نہیں پڑھو گے تو مجرم ہو اس کے. اب تم نے فرض نمازیں تو پڑھ رہے ہو روزانہ، اللہ کا حق ادا ہو رہا ہے. اب اگر تم نے اس کا قرب اور محبت حاصل کرنا ہے، اس کے لیے پھر حضور پاک نے نوافل انٹروڈیوس کروائے. نفل کا کیا مطلب ہے؟ اضافی، ایڈیشنل، ایکسٹرا. اور یہ جو نفل ہوتا ہے، یہ نفل نماز بھی ہوتی ہے، نفل روزہ بھی ہوتا ہے، اور نفل ذکر بھی ہوتا ہے. ہر عام انسان کے اوپر 5 نمازیں، 5000 ذکر فرض ہے. وہ عام مسلمان 5 سے اوپر کرے تو وہ نفل میں چلا جائے گا نا، لیکن 5000 روزانہ فرض ہے. اس طرح امام ہے تو 25000 فرض ہے، 25000 سے اوپر کیا تو پھر وہ نفل میں جائے گا. اسی طرح فقیر ہے، 72000 تیرے اوپر فرض ہے فقیری کو مینٹین کرنے کے لیے. اب جو تم نے کوئی گاڑی واڑی لی، اس کی ہر مہینے قسط دیتے ہو نا، وہ جو قسط تم دیتے ہو وہ تو تمہیں دینی ہے. اوپر سے جو دو گے نا تم اس کو، وہ تمہارے ٹوٹل سے کٹنا شروع ہو جائے گا. اسی طرح یہ فرض نمازیں، فرض روزے، جتنے بھی فرائض ہیں، ان کے اوپر تکیہ نہیں کرنا، یہ تو تم نے کرنے ہی کرنے ہیں. یہ نہیں سمجھنا کہ فرض پڑھنے سے اللہ مل جائے گا، اللہ نہیں ملے گا، اس کا ٹیکس ادا ہوگا. ان فرائض کے علاوہ رب کو پانے کے لیے کوئی ایکسٹرا چیز کرنی پڑتی ہے، اور وہ ایکسٹرا چیز کیا ہے؟ نفل. اور نفل کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کثرت میں کہا. کثرت کیا ہوتی ہے بتائیے؟ اچھا، اب جس کا شمار نہ ہو، کیا وہ عمل زبان سے ہو سکتا ہے؟ جس کا شمار نہ ہو، وہ تو زبان سے جو کریں گے اس کو تو شمار ہو جائے گا نا. تو الفاظ دیگر اللہ کیا کہتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے مومنو کثرت والا ذکر کرو. کثرت تو زبان میں ہے ہی نہیں، تو در پردہ وہ تمہیں اندر کے ذکر کی دعوت دیتا ہے نا، کہ اندر تمہارے مخلوقیں ہیں، ان کو اللہ کے ذکر میں لگاؤ. اب جب نور یہ چلا گیا تمہارے اندر، نور یہ چلا گیا، ایک چیز میں نے دیکھی جب میں نے بڑی تحقیق کی، یوں سمجھ لو کہ 10 سال تحقیق، جو چیز میں نے مشاہدہ کیا اور اس کو یعنی ٹرائل کے طور پر رکھا بڑے عرصے تک. وہ مشاہدہ کیا تھا کہ جن کا ذکر چلا، جن کے قلب میں اللہ کا ذکر چلا، اور انہوں نے اللہ کے ذکر چلنے کے ساتھ ساتھ سرکار کا تصور بھی رکھا دل پہ، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تصور گوہر نے اللہ کو اس کے خون میں جو خلیے ہیں سرخ ریڈ جرمز، ان میں گھسا دیا، ان کے اندر گھسا دیا. اور جن کا وہ معاملہ نہیں تھا سرکار کے تصور والا، ان کا جو ذکر ہے وہ خون میں تو گیا، لیکن وہ جو ریڈ جرمز ہیں ان میں نہیں جا سکا. ان میں بھیجنے کے لیے مرشد کی نظر چاہیے. اچھا، اب وہ مرشد کی نظر کیسے حاصل ہو؟ کہاں جا کے کہیں؟ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. سرکار کے چہرے مبارک کا تصور کرو، اللہ اور چہرے مبارک کا تصور، وہ چہرے مبارک کا تصور ان کو ریڈ جرمز کے اندر نور کو گھسا دے گا. اور جب وہ ریڈ جرمز میں ذکر گھس گیا، ایک مرتبہ دل نے اللہ کہا، 3.5 کروڑ آوازیں ایک دفعہ کہنے سے وہاں گونجیں گی. اب بتاؤ کثرت ہوئی کہ نہیں؟ کثرت ہی کثرت ہو گئی نا.